ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 165 تا 167 کی ترجمہ اور تفسیر سمجھیں گے انشاءاللہ۔ گزشتہ نشست میں اس بات کی وضاحت کی گئی کہ اہل کتاب جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں چھپاتے تھے، وہیں توحید الہی پر بھی پردے ڈالتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پردوں کو اٹھایا اور فرمایا تمہارا معبود حقیقی صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ خالق کائنات، رب کائنات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات عالیہ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر 8 دلائل بھی دیے کہ زمین و آسمان کی پیدائش، دن اور رات کے اختلاف، اور وہ کشتیاں جو سامان تجارت اٹھائے پھرتی ہیں، اور آسمان سے پانی کا برسنا، مردہ زمین میں فصلوں کا لہلہانا، اور ہر قسم کے جانوروں کا زمین پر پھیلا دینا، ہواؤں کا چلنا، اور بادلوں کا زمین و آسمان کے درمیان معلق نظر آنا، یہ سب اللہ کی وحدانیت کے دلائل ہیں۔ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو اتنے دلائل کے، واضح دلائل کے باوجود بھی ذرا اگلی آیت میں لوگوں کے حالات تو دیکھیے۔ اللہ اس کا شکوہ کر رہے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، اور بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ تعالی کے علاوہ شریک بنا رکھے ہیں۔ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، وہ ان سے ایسی محبت کرنے لگتے ہیں جیسی اللہ سے کرنی چاہیے۔ دیکھیے، جب انسان پورے انصاف کے ساتھ دلائل میں غور نہیں نہ کرتا اور اس نتیجے تک نہیں پہنچتا جو اللہ نے ذکر فرمایا کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے، تو پھر وہ ایک قسم کے شرک میں نہیں، کئی طرح کے شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بتوں کا شرک ہو یا قبروں کا شرک ہو۔ جو شخص بھی جب من مرضی کے اصولوں کے تحت زندگی گزارتا ہے اور اس سے کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ قیامت والے دن ناکام ہو جاؤ گے، تو اس شخص کی تسلی کے لیے شیطان ان کو مطمئن کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کچھ ہستیاں ایسی ہیں جو تمہیں اللہ سے بچا لیں گی، رہا کروا لیں گی، پریشان نہیں ہونا۔ لہٰذا وہ اس اطمینان پر نافرمانیوں میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی تو ہمیں چھڑا ہی لے گا نا، کوئی حرج نہیں ہے، لہٰذا وہ نافرمانیوں میں آگے بڑھتا ہے۔ اچھا، معاشرے میں بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم بتوں اور قبروں کی پوجا نہیں کرتے، ہم تو موحد لوگ ہیں۔ میرا ان سے ایک سوال ہے کہ شیطان نے اگر نوح علیہ السلام کے دور میں قبروں کا اور پھر بتوں کا شرک ایجاد کیا تھا، کیا اس شیطان نے کوئی اور شرک ایجاد نہ کیا ہوگا؟ اس وقت سے لے کر آج تک وہ بالکل آرام سے بیٹھ گیا ہوگا؟ یاد رکھیے، آج کا سب سے بڑا اور ہر طرف پھیلا ہوا شرک مادہ پرستی کا شرک ہے، میٹیریلزم۔ بڑے بڑے موحد اس کا شکار نظر آتے ہیں۔ خدارا اس سے بھی بچنے کی بھرپور کوشش کیجئے اور لوگوں کو آگاہ کیجئے، ورنہ اس آیت کے مصداق وہ موحد لوگ بھی ہو جائیں گے جو بتوں اور قبروں کا شرک تو نہیں کرتے لیکن مادہ پرستی کے شرک میں وہ بھی مبتلا ہیں۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اور جو لوگ واقعتاً صاحب ایمان ہیں ان کی شدید ترین محبت تو اللہ کے ساتھ ہوتی ہے، جو اسی کے لیے جیتے ہیں اور اسی کے لیے مرتے ہیں، جس کو اللہ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 162 میں ذکر کیا کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب رب العالمین اللہ تعالی کے لیے ہے۔ آج ہمارے دیندار طبقے کی بھی اکثریت اللہ اور رسول اور دین اسلام کے پردے میں دنیا اکٹھی کرنے میں مصروف ہے۔ آج اہل علم دیندار طبقے کا وہی نقشہ نظر آ رہا ہے جو کبھی یہود و نصارہ کے احبار و رہبان کا ہو گیا تھا۔ یاد رکھیے، میں جو معاشرے کی کسی خرابی کی طرف اشارہ کرتا ہوں نا،
تو میرا مقصد ہرگز کسی کو نشانہ بنانا نہیں ہوتا، بلکہ نشان دہی کرنا مقصد ہوتا ہے۔ بہرحال جو لوگ اللہ کی محبت سے محروم ہوں گے اور مادی وسائل کو سب کچھ سمجھ کر اس پر قابض ہوں گے، وہ لازماً خلق خدا پر ظلم کریں گے، اور جو اللہ ہی کو قادر مطلق سمجھ کر ان سے محبت کریں گے اور پھر خود مادی وسائل کو اپنے کنٹرول میں کریں گے، وہ خلق خدا عوام الناس پر ظلم نہیں کریں گے، بلکہ وہ تو کہیں گے کہ میری خلافت کے دوران اگر ایک کتا بھی بھوک کی وجہ سے مر گیا تو دن قیامت کے میری پوچھ ہوگی۔ لیکن آج دنیا میں لوگ آنکھیں بند کر کے غلط روش پر چلتے جا رہے ہیں اور اپنا قیمتی وقت ضائع کر رہے ہیں۔ مرنے کے بعد جب سارے حقائق سامنے آ جائیں گے پھر پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دیکھیے اسی بات کو اللہ اگلی آیت میں ذکر کر رہے ہیں، وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، اور اگر یہ ظالم لوگ اس وقت کو دیکھ لیں جب وہ دیکھیں گے عذاب۔ ظالم لوگ یعنی کسی بھی قسم کے شرک میں مبتلا لوگ جو عذاب قیامت والے دن دیکھیں گے نا، وہ عذاب کا نقشہ اگر یہ آج دیکھ لیں تو پھر انہیں معلوم ہو جائے گا کہ ان القوت للہ جمیعا، کہ ساری کی ساری قوت تو اللہ کے پاس ہے، نہ قبر والے کے پاس ہے، نہ مادی وسائل پر قابض لوگوں کے پاس ہے، نہ اسرائیل کے پاس، نہ امریکہ کے پاس، نہ ڈالرز میں، کسی چیز میں بھی نہیں ہے۔ یہ تو بس آزمائش ہو رہی ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، اور بے شک اللہ تعالی سخت عذاب والا ہے۔ اچھا، جب یہ نقشہ قیامت کا سامنے آئے گا اور دیکھ لیں گے کہ ساری قوت تو اللہ کے پاس ہے، آج تو وہی عذاب سے نجات حاصل کر رہا ہے جو حقیقی ایمان حاصل کر کے اللہ کی محبت کو دل میں بسا چکا تھا۔ تو جو اصول و قوانین اللہ تعالیٰ انبیاء پر نازل فرماتے رہے، ان اصول و قوانین پر وہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتا تھا، بس یہی لوگ آج عذاب سے نجات حاصل کر رہے ہیں۔ تو اس موقع پر وہ لیڈر و پیشوا، خواہ وہ سیاسی ہوں یا مذہبی، جو لوگوں کو اپنے پیچھے لگاتے تھے دنیاوی مفادات حاصل کرنے کی خاطر، حق بات کے خلاف چلنے پر طرح طرح کے دلائل پیش کرتے تھے، لوگ ان کی باتوں کو تسلیم کر کے چلتے رہتے تھے۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے اس خرابی کی یوں نشاندہی فرمائی کہ خداوند یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ درویشی بھی عیاری ہے، سلطانی بھی عیاری ہے۔ بہرحال یہ لیڈر و پیشوا قیامت والے دن اپنی اپنی عوام سے الگ ہو جائیں گے اور عوام کے کچھ کام نہ آ سکیں گے، اور ان کی عوام جب اپنے لیڈروں کی یہ حالت دیکھے گی نا تو کہے گی اگر ہمیں دوبارہ دنیا میں جانا نصیب ہو جائے تو ہم ان سے بالکل الگ رہیں گے جس طرح یہ آج ہم سے الگ ہو رہے ہیں۔ یہ ساری سچویشن اگلی دو آیات میں بیان ہو رہی ہے۔ دیکھیے، اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، اس وقت وہ لوگ کہیں گے جن کی اتباع کی گئی، اس وقت وہ لوگ جن کی اتباع کی گئی وہ الگ ہو جائیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے اتباع کی تھی، وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور وہ عذاب دیکھ لیں گے۔ یعنی لیڈر و رہنما الگ ہونے کا اور بیزاری کا اعلان اس وقت کریں گے جب عذاب دیکھ لیں گے۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور ان کے تمام تعلقات آپس کے ختم ہو جائیں گے۔ یہ گہری نظر سے سوچنے کا مقام ہے کہ جن تعلقات کو قائم رکھنے کے لیے ہم قوانین خداوندی توڑتے چلے جاتے ہیں، کل روز قیامت یہ تعلقات سوائے حسرت و ناکامی کے کچھ کام نہ آئیں گے۔ لہذا باطل قوتوں کی اتباع سے بچتے رہیں۔ اگلی آیت دیکھیں جس میں عوام کی حسرت بیان کی جا رہی ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً، اور پیروکار کہیں گے کاش ہمیں ایک مرتبہ دنیا میں لوٹنا نصیب ہو جائے، فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا، تو ہم بھی ان سے اسی طرح بیزار رہیں گے، یعنی جیسے یہ آج ہم سے بیزار ہو گئے یا الگ ہو گئے۔ كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ، اسی طرح ان کے اعمال ان کو اللہ تعالیٰ دکھائیں گے حسرتیں بنا کر،
کیونکہ انہیں جنت کے وہ مقامات دکھائے جائیں گے جو انہیں اطاعت کرنے کی وجہ سے ملنے تھے۔ اس وقت حسرت و ندامت کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، کیونکہ اب وہ آگ سے نکلنے والے نہ ہوں گے۔ اگلی آیات سے اللہ کے احکام و قوانین کا سلسلہ شروع ہوگا جو سورۃ البقرہ کے آخر تک چلا جائے گا، تاکہ یہ امت مسلمہ انہی احکام و قوانین کی روشنی میں قانون سازی کریں اور ان کو نافذ کریں۔ ہر فرد بھی اور صاحب اقتدار بھی انہی احکام پر عمل پیرا ہو جائے، تاکہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی امن نصیب فرمائے اور آخرت میں بھی حسرتوں سے بچا کر جنت میں ہمیں وہ مقام نصیب فرمائے جو اطاعت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مختص ریزرو کر رکھا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔